بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم آمین. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور ہمارا نیا سال اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. اس کا آج پہلا جمعہ ہے. 1448 یعنی ہجرت کو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت مبارکہ کو 1400 سال اور اوپر 48 سال ہوئے ہیں. یہ ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے. دعا کریں اللہ پاک اللہم اہلنا وعلینا بالامن والایمان. اللہ تعالیٰ امن، ایمان، سلامتی کے ساتھ یہ سال ہم سب کو، پوری امت کو عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے. جو بیچارے دین سے بالکل دور ہیں ان کو اللہ دین کے قریب کر دے، اور جو ایمانی سے محروم ہے اللہ ان کو ایمان عطا فرما دے. خیر بہرحال یہ سال کا آنا جانا ہے، دن کا آنا جانا ہے، مہینوں کا آنا جانا ہے. یہ دنیا کا ایک نظام ہے. اسی طرح دنیا کے اندر انسان جو آیا ہے، ایک زمانہ بچپن کا ہوتا ہے. آج پیدا ہوا ہے، بالکل ایک دن کا بچہ ہے. اس کے بعد 1 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے بعد 1 سال کا ہوتا ہے، پھر اس کا ہوتے ہوتے 60 سال کا ہو جاتا ہے، پھر ہوتے ہوتے جب اللہ کا وقت آتا ہے تو پھر چلا جاتا ہے. تو دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، توالد و تناسل کا اور دن اور راتوں کا آنے جانے کا. لیکن دوستو بزرگوں، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے. آفتاب طلوع ہوتا ہے، روزانہ ہم دیکھتے ہیں. شروع کے اندر بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس پر نگاہ جما سکتے ہیں. لیکن ہوتے ہوتے 11-12 بجے ایسا اس کے اندر قوت آتی ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی نگاہ نہیں جما سکتے. ایسی قوت اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. لیکن زوال شمس ہوتا ہے، مڈ ڈے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا دھیرے زوال شمس کے بعد، نصف النہار کے بعد آہستہ آہستہ اس کی تمازت، اس کی تیزی، اس کی قوت کم ہوتی چلی آتی ہے. حتیٰ کہ جب آفتاب کے غروب آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اسی طرح دوستوں بزرگوں، ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے. شروع کے اندر کمزور تھے، بیچ میں جوانی کا زمانہ ہے، بڑی قوت کا زمانہ آیا اور بڑی طاقت کا زمانہ آتا ہے. بس یہ جوانی کا زمانہ بڑی طاقتوں کا ہوتا ہے، جذبات کا زمانہ ہوتا ہے، اور عجیب دل کے اندر پلاننگ ہوتی ہے. اسی جذبات کے زمانے میں ہم اپنے بچوں کو خود اپنی ذات پر کنٹرول کر لیں اور دین کے دائرے میں لے آئیں اور دین کا پابند بنا دیں اور شاب النشأ فی عبادت اللہ کا میثاق بن جائیں. جوانی ہی کے زمانے سے تقوی والی زندگی ہے، ایمان والی زندگی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق والی زندگی ہے. تو دوستو بزرگوں، یہ پھر زندگی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آخر مرحلت چلتی رہے گی. اس لیے نوجوانوں کا دین پر آنا بہت مفید ہوتا ہے. نوجوان توبہ کر لے اور ایک بوڑھا توبہ کرے، دونوں میں بہت فرق ہے. ضعیف ہو گیا اور اس کی قبر میں جانے کا زمانہ قریب آ رہا ہے
وہ اگر توبہ کر رہا ہے تو کرنا بھی چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے موت آنے والی ہے، قبر میں جانا ہے، لہذا توبہ کر لیتا ہے انسان۔ لیکن جوانی کے زمانے کے اندر انسان توبہ کرتا ہے تو حقیقت میں اس کے دل میں اللہ کا تعلق ہے، حقیقت میں اس کے دل میں ایمان ہے، اور حقیقت میں اس کے دل میں آخرت کی فکر ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کو ہم جتنا ہو سکے لائن پر لانے کی کوشش کریں، دین پر لانے کی کوشش کریں، ان کا ذہن بنانے کی کوشش کریں۔ بچپن کے اندر، گھر کے اندر ایسی تربیت، ایسا ماحول اللہ کرے ہمارے گھروں میں قائم ہو جائے کہ بچپن ہی سے بچہ ایسا ماحول کے اندر اس کی پرورش ہو رہی ہو کہ اس کو دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اپنی موت اور آخرت کا تصور، اور اصل ہمارا گھر جنت ہے، ہم جنت سے آئے ہیں اور اصل ہمارا جنت ہی میں لوٹ کر جانا ہے۔ انشاءاللہ ایسی زندگی ہم بسر کریں۔ تو خیر بہرحال یہ سال نیا شروع ہوا ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہماری زندگی میں تبدیلی آنے کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ سال ہمارا کیسا گزرا ہے، اچھا گزرا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، دین پر گزرا اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن کچھ غفلتیں تھیں تو ان غفلتوں کو ہم دور کریں، اور غفلتوں کو دور کر کے سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ زندگی کے لیے اچھی کوئی ترتیب بنائیں، کوئی پلاننگ کریں، اور اس پلاننگ کے مطابق جس طرح ایک بزنس پلاننگ کرتا ہے، اگر اس کو لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو نقصان میں چلتا نہیں رہتا، بلکہ تبدیلی کرتا ہے، چینجنگ کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے تاکہ میرا نقصان ختم ہو۔ تو ایک تو ہے دنیا کا نقصان اور ایک آخرت کا نقصان۔ اگر ہم دین پر نہیں چل رہے ہیں تو سچی ہم یقین کے ساتھ جان لیجیے، یقین کے ساتھ، اس میں ذرا بھی شک شبے کی بات نہیں۔ آپ ملینر ہو، بلینر ہو، بڑے بڑے بنگلے ہوں اور بہترین سے بہترین انجوائے کے زمانہ آپ گزار رہے ہوں، لیکن دین نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم اس کو کامیابی سمجھو کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ بزنس ہے، یہ بیلنس ہے، یہ سب دھوکہ ہے، مرتے ہی ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو اعمال ہوں گے، ایمان ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، یہ قبر کے اندر کام آئے گا۔ اس سے سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو اور اپنی موت کو ہمیشہ سامنے رکھے، اور موت کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے پورے ایک دن کا پلاننگ کرے۔ نماز قضا نہ ہو، نماز وقت پر ادا ہو جائے، دین کا کوئی حکم نہ چھوٹے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت میری زندگی سے نہ نکلے، نکلی ہوئے تو اس کو میں لانے کی کوشش کروں۔ دوبارہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ محرم معظم، حرم یحرم تحریم کے ایک معنی تعظیم کرنے کے بھی آتے ہیں، تو یہ محرم کا مہینہ بمعنی معظم ہے۔ یہ ماہ محرم بہت قابل احترام ہے، بہت قابل تعظیم ہے، اور پھر اس کے اندر خاص کر عاشورہ کا جو دن آتا ہے، وہ عاشورہ کا دن بہت ہی قابل احترام دن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کا بڑا احترام رہا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ محرم کا عاشورہ کا دن ہمارے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کربلا کے واقعے کی وجہ سے یہ محرم ہے، اور اس کربلا کے واقعے کی وجہ سے یہ دن ہے۔ تو یہ دن کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اتفاقی طور پر کربلا کا واقعہ بھی اسی عاشورہ کے دن پیش آ گیا ہے، ورنہ عاشورہ کا دن تو بہت پہلے سے قابل احترام رہا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کی دن ہوئی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کی دن ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کی دن ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام ان کے زمانے میں جو بہت زبردست طوفان آیا اور 6 مہینے تک وہ کشتی میں سوار رہے، واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، 6 مہینے تک وہ کشتی چلتی رہی، اور صرف وہی لوگ تھے کشتی کے اندر جو زندہ رہے، اور اس کے بعد گویا کہ ایک نئی زندگی، نیا دنیا قائم ہوئی ہے۔ وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر، جس کا تذکرہ 12ویں پارے کے اندر ہے، وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہری تھی، وہ محرم کا عاشورہ کا دن تھا۔ تو عاشورہ کے دن بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں عاشورہ کے دن ہے، اور ان کو آسمان پر جو اٹھایا گیا ہے وہ بھی عاشورہ کے دن ہوا ہے۔ اسی طرح کے شمائل ترمذی کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں عاشورہ کا تذکرہ آیا ہے وہاں یہ حدیث نقل کی ہے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیۃ الطالبین ہے، اس کے اندر بھی عاشورہ کے دن کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں اور کیا کیا چیزیں پیش آئیں، بلکہ عاشورہ کے دن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بارش جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جس کے اوپر پوری زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، اس بارش کی ابتدا بھی عاشورہ کے دن ہوئی ہے۔ تو گویا کہ عاشورہ کے دن میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوا ہے، اس لیے عاشورہ کا دن بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ کوشش یہ کرے کہ عاشورہ کا دن ہمارا اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے، اور ہو سکے بہت اچھا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھ لیں ہم۔ عاشورہ کے روزہ کے بارے کے اندر شمائل ترمذی کے اندر بھی بات ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے
تو رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ اب چاہے فریضت کے طور پر ہو یا استحباب کے طور پر ہو، لیکن رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی اور باقاعدہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کا روزہ ختم ہو گیا۔ ختم کا مطلب یہ ہے کہ جو اہمیت پہلے تھی وہ اہمیت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فمن شاء صام ومن شاء لم یصم، جس کا دل میں آیا روزہ رکھا اور جس کے دل میں نہ آیا روزہ نہیں رکھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک عاشورہ کا دن کا روزہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کبھی بھی اپنی مبارک زندگی کے اندر عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ مدینہ منورہ آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودی آباد تھے۔ یہودیوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ عاشورہ کا بہت احترام کرتے ہیں اور عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں۔ تحقیق کی تو کہا کہ تو ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، اس دن کی یہ دن تو ہمارے لیے آزادی کا دن ہے۔ فرعون جو ہم پر ظلم کرتا تھا اور ہم کو اپنا غلام بنا کر رکھ رکھا تھا، اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنو اسرائیل تھے دریا سے آسانی کے ساتھ گزار دیا، اور اسی دن فرعون جب دریا کے بیچ میں آیا ہے وہ غرق ہو کے ہلاک ہو گیا۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے اور اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسے یہودی نے کہا کہ ہمارے لیے تو بہت بڑا دن ہے، نجات کا دن ہے، اس لیے ہم اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے ہم زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے بھی روزہ رکھا۔ حالانکہ روزہ تو پہلے تو چلا آ رہا تھا، لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اور زیادہ اس کی طرح تاکید ہو گئی۔ البتہ پھر آخر میں ایک بات آئی کہ یہودی جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو سیم ہو رہا ہے، مشابہت آ رہی ہے، لہٰذا کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ تو اب صرف عاشورہ کا روزہ نہیں بلکہ عاشورہ کے روزہ کے ساتھ 9 تاریخ یا 11 تاریخ۔ تو ہماری کتابوں کے اندر عام طور پر یہی لکھا ہے کہ عاشورہ کا 1 دن کا روزے کے بجائے انسان 2 دن کے روزے رکھے، 9 اور 10 یا 10 یا 11، یہ مشہور قول ہے اور عام طور پر لوگ ماشاءاللہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عندی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بدر المجہود ہے، اوجد المسالک ہے، مرقات المفاتیح ہے، ان کتابوں کے اندر عاشورہ کے روزے کے بارے میں 3 باتیں لکھی ہیں، 3 درجے لکھے ہیں۔ اللہ کے اس پر مذاکرے میں آ جائے بات، اللہ کسی کو توفیق دے عمل کی۔ تو تحقیق کرنے کے بعد علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عندی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے العرف الشجی اس کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں 3 درجات ہیں۔ ایک سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے ٹاپ کا درجہ، وہ سب سے ٹاپ کا درجہ ہے کہ انسان 3 روزے رکھے، 9، 10 اور 11۔ اس سے کہ ایک حدیث میں آتا ہے سامو یومن قبلہ یومن و بعدہ یومن، اگرچہ اس روایت کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر واو او کے معنی میں ہے، لیکن حدیث میں واو کا لفظ آتا ہے اور واو جمع کے لیے آتا ہے، اور جمع کا تقاضا یہ ہے کہ عاشورہ سے پہلے بھی ایک روزہ ہو اور عاشورہ کے بعد بھی ایک روزہ ہو۔ اس لیے علامہ ابن حجر، بڑے بڑے محققین، علامہ انور شاہ کشمیری وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے میں سب سے ٹاپ کا درجہ جو ہے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان 9، 10 اور 11 3 روزے رکھے۔ اور ایسے بھی ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا مسنون ہے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا مسنون ہے۔ تو ہم کو بھی محرم میں 3 روزے پورا کرنا ہے تو 3 روزے اس طرح پورا کر لیں، ہم 9 اور 10 اور 11 3 روزے بھی ہو جائیں گے، اور جو سب عاشورہ کے روزوں کے بارے میں سب سے اعلیٰ درجہ بتلایا ہے اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر بتلایا کہ 2 روزے، اب چاہے 2 روزے 9، 10 کے ہوں یا 10، 11 کے ہوں۔ اور پھر آخر میں آتا ہے ایک روزہ عاشورہ کا۔ عاشورہ کے ایک روزے کو ہمارے بہت سے فقہاء نے مکروہ بھی لکھا ہے، لیکن ان حضرات کی تحقیق کے اعتبار سے اگر کوئی شخص بیچارہ کمزور آدمی ہے اور اس کے اندر 2 اور 3 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بہت مشکل سے اس کے لیے روزہ، آج کل روزے بھی بڑھ چلے ہیں اور اتباع روزہ ثمر کا زمانہ ہے، مجاہدہ بھی ہوگا، لیکن بہرحال مجاہدے کے بعد دروازے کھلتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اور انسان جب اللہ کے بھروسے کسی عمل کو شروع کر دیتا ہے تو اللہ مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو اگرچہ روزے بڑے چل رہے ہیں، لیکن اگر ہمت کر لیں گے، ہم نیت کر لیں گے تو انسان کی نیتوں پر اللہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے، جیسے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کے بھروسے عمل شروع کرتا ہے تو رب الجلال مدد بھی فرماتے ہیں۔ لہذا اگر ہم 3 روزے رکھیں گے، ابھی سے نیت کر لیں گے کہ مجھے 3 روزے رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر 3 روزے رکھ سکتے ہو تو 3، نہیں تو 2 روزے،
اور آخر میں اگر کسی کے اندر بیچارے طاقت ہی نہ ہو، بہت کمزور آدمی ہے اور شوق کے اندر وہ ایک روزہ بھی رکھنا چاہے تو گنجائش ہے، ایسا نہیں کہ بہت ناجائز ہوگا، گناہ کا کام ہوگا، ایسے مجبوروں کے لیے، ایسے معذوروں کے لیے اگر ایک روزہ بھی رکھ لے تو گنجائش کے درجے میں ہے۔ تو خیر بہرحال یہ محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا روزہ یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور اتفاق سے اس دن کے اندر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کا جو عظیم الشان اور عظیم افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اہل سنت الجماعت اور ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا تھا وہ واقعہ ذہن میں آئے اور ان کی مظلومانہ شہادت کا تصور ذہن میں آئے تو یقیناً آنا چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ حضرات حسنین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اور محبت کا جو تقاضا ہے اہل بیت کرام، اس محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ تصور ہونا چاہیے۔ ہم تو کیا ادا کریں گے، ہم تو کیا حق ادا کریں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ، ان کے شیخ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن عاشورہ کا دن تھا، حضرت شیخ نے اپنے جو مریدین تھے، متعلقین تھے، ان سے پوچھا تم کیا کر رہا، آج عاشورہ کا دن ہے، تم نے کیا عمل کیا، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا عمل کیا؟ تو خاموش، ہم تو ہمارا تصور نہیں تھا کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ عمل کریں۔ تو غالباً مجھے یاد آتا ہے، فرماتے کہ الحمدللہ جب سے عاشورہ محرم شروع ہوتا ہے میں روزانہ ختم کرتا ہوں اور شہداء کربلا کو اس کا اصالہ ثواب پڑھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے۔ بڑوں کا عمل یہ ہے کہ خالی یہ نہیں کہ ان کا نام لے لیا، بلکہ کچھ کرنا اور کچھ کر کے ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کرو آپ انشاءاللہ۔ تو یہ عاشورہ کے دن کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے ابھی جو دن چل رہے ہیں جتنا ہو سکے ہم اپنی دعاؤں کے اندر اصالہ ثواب کے اندر خاص طور پر شہداء بدر ہے، شہداء احد ہیں، شہداء اسلام ہیں، اور ان کے ساتھ خاص کر شہداء کربلا، اس معنی کر کے باقاعدہ شہداء ہیں، اور اب مرحومین کے لیے دعا کرنا، شہداء کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو عاشورہ کے روزے کے بارے میں ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، سیام و عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشورہ کا روزہ مجھے امید ہے کہ ایک دن کا روزہ لاسٹ ایئر گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، لہٰذا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا ایک مستحب عمل عاشورہ کے دن کا یہ ہے، من مس علی، حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث ابن مسعود سے مروی بھی ہے اور حضرت جابر سے بھی مروی ہے، من مس علی عیالہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اور کما قال علیہ السلام، جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کا معاملہ کرتا ہے، کھانے پینے کے اندر ذرا اچھا پکا دے اور ان کو کھلائے، تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں قائم رکھتے ہیں اور پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى الخيرات، ومنها صوم عاشوراء يوم الحسنات، ونهانا عن المنكرات، ومنها ما ابتدعوا فيه من المخترعات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا الدين الواجبات منها والمندوبات، وأبطلوا رسوم الجاهلية المحرمات منها والمكروهات، وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، فقد حان يوم عاشوراء للناس فيه معروفات ومنكرات ظلمة، فمن الأول استحبابا الصوم فيه، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما وبعده يوما. وكان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. ومن الأول إباحة وبركة التوسعة فيه على عياله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته.
وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربنا وربك الله وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا الهلال هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خاصة في فلسطين وغزة. اللهم انصرهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك أن يغتالوا من تحت أرجلهم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر والله خبير بما أصنع وما تصنعون. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Just a couple of announcements. Inshallah, tomorrow, Saturday after Asr Salah, the bi-monthly Tarbiyati program will be taking place. Mufti Sulaiman Lasania Sahib, the teacher, Islamic Dawah Academy, will be traveling from Leicester for us. So all the brothers are kind of requested, young and old, to sacrifice some time as well, inshallah. It will help us to renew our iman, strengthen our iman, and allow us to understand how to navigate through the challenges that we are facing in the current times. Therefore, inshallah, tomorrow after Asr Salah, and for tomorrow only the Asr Salah will be at 7:30. Secondly, one of the way of earning the ease in the hereafter is to remove the difficulties of others in this world. When a Muslim removes the difficulties of others in this world, Allah subhanahu wa ta'ala makes the matters easy in the hereafter. The way we are able to contribute towards the construction of the masjid and earn a house in the paradise, like this, when a person takes the struggle of cleaning the houses of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will build a house for him in Jannat. Inshallah, this Sunday, 9 o'clock till 12 o'clock, volunteers are required to do some cleaning in the exterior, in the external area, in the car park area, around the masjid, around the madrasa area, cutting grass, removing some weeds, and etc. So any brothers who are able to sacrifice some time, half an hour, 1 hour, from 9 o'clock to 12 o'clock on Sunday, inshallah, brothers are kind of requested to, inshallah, volunteer and earn the rewards in the hereafter as well. Jazakallah. This Sunday, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa al-aqibatu lil-muttaqeen. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربنا وربك الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة ووفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم پر پوری امت پر رحم کا، کرم کا، فضل و عنایت کا، رشد و ہدایت کا معاملہ فرما. ہم کو پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہم تمام کو، پوری امت مسلمہ کو سچا پکا مسلمان بنا دیجیے. سچا پکا مسلمان بننے کی، اپنی موت اور آخرت کو یاد کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایمان کی عظیم و شان نعمت ملی ہے، اس کی حفاظت کی فکر نصیب فرما. ایمان و ایمان والی زندگی اور ایمان کے تقاضے ہماری زندگی میں پیدا ہو جائیں. یا اللہ ایسی زندگی نصیب فرما. غفلت والی زندگی سے، نافرمانی والی زندگی سے ہماری اور ہمارے بچوں کی، نوجوانوں کی، پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ نیا سال شروع ہوا ہے. یا اللہ گزشتہ سال ہم سے جتنے کوتاہیاں ہوئیں، بلکہ پوری زندگی میں جتنے ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، جتنے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ ان تمام گناہوں سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں.
ندامت کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت مرحومہ کو، یا اللہ ہمارے آنے والے مسجد میں ایک ایک مسلم کو، پوری امت مرحومہ کو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ یہ سال جو شروع ہوا ہے ہمارے لیے، پوری امت مرحومہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجیے، امن و سلامتی کا نصیب ہونے کا فیصلہ فرما دیجیے، بد امنی سے یا اللہ اپنے کرم سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کے تقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم کے اندر مساجد اور مدارس، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ اور ایک ایک امت مرحومہ کے ایمان کے، اعمال کے، جان کے، مال کے، عزت کے، آبروں کی حفاظت فرما، یا اللہ عزت کی اور آبروں کی حفاظت فرما، ہر قسم کے طوفان سے، ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری امت کی حفاظت فرما، اور ہم تمام کو دین پر چلنا، دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، سنتوں کا اختیار کرنے کا جذبہ عطا فرما، سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، تمام شہداء بدر، شہداء احد، شہداء خندق، شہداء کربلا، اور تمام محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، ان تمام کو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا محسن انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم سب کی طرف سے بہتر جزائے خیر عطا فرما، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم وآلہ۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، تمام شہداء ہیں، محدثین، مفسرین ہیں، صحابہ اور صحابیات، اور جن کے ذریعے سے ہم کو دین پہنچا ہے، اللہ تمام کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرما، اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شہداء کربلا کو اعلیٰ سارا مقام عطا فرما، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین کی تمام کی خدمتوں کو قبول فرما، اور اس زمانے کے اندر بھی دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کی حفاظت فرما، ان تمام کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ربنا بیمار جو چل رہا ہے، یا اللہ جن کو آپریشن ہوا ہے، ہونے والا ہے، ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مولانا بلال صاحب بابا ابھی تک اللہ ہاسپٹل میں ہے، یا اللہ بہت ہی امت کے لیے فائدہ مند شخصیت ہے، یا اللہ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور جتنے بھی بیمار ہیں، آپریشن ہوا ہے، ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، یا اللہ ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وسعت والی، برکت والی روزی عافیت کے ساتھ خوش ہو کر عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من القول والعمل والنية، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من القول والعمل والنية، سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاكابرنا ولاصغرنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أطعنا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم من الأموات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين في برك وبحرك وجوفك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، آمين اللهم آمين آمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ بسم اللہ